الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ ہمارا درس چل رہا ہے الدرس الثالث، تیسرا سبق. اس میں السؤال السادس، چھٹا سوال ہے تمارین میں سے چھٹا سوال. کہتے ہیں اقرأ المثالین، ان دو مثالوں کو پڑھو. ثم اربط، ربط یربط سے ہے اربط، کیا ربط یربط سے اربط، ربط یربط سے اربط بین کل جملتین فیما یلی، ہر دو جملوں کے درمیان جو آ رہے ہیں مستعملا استعمال کرتے ہوئے لیکن کو علم، لیکن جان لو ان لیکن کے لیکن من اخوات ان، یہ ان کے اخوات میں سے ہے. ٹھیک، یعنی ان کے اخوات میں سے، یہ سسٹرز آف ان میں سے، یعنی جس طرح ان عمل کرتا ہے مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتا ہے اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتا ہے، اسی طرح لیکن بھی کرے گا، ہے نا؟ صحیح. الطلاب کثیر الفصل صغیر، اب ان دونوں کو جوڑا اس نے، طالب علم بہت زیادہ ہیں، فصل کلاس چھوٹی ہے. الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر، اسٹوڈنٹس آر مچ، ہے نا، بہت سارے ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے. حامد مجتہد، حامد محنتی ہے. صدیقہ کسلان، اس کا دوست لیزی ہے، سست ہے. حامد مجتہد لیکن صدیقہ، دیکھ رہے ہیں صدیقہ، یہاں تھا صدیقہ لیکن کی وجہ سے صدیقہ منصوب بن گیا کسلان. اب ہم دیتے ہیں کسی کو اجازت، کون کرے گا اس کو؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. فلیرفع یدہ، ارشاد صاحب. اور کوئی؟ چلیں ارشاد صاحب. باقی سارے سو رہے ہیں، سونے والوں سے مجھے نفرت ہے، سونے والوں کا اثر پڑتا ہے مجھ پہ. کل میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو سامنے والے سو گئے دو تین، میں مجھ کھسان تو شرارت دگ ہک دن تو اثر پڑتا ہے پھر بات کرنے والے پر. چلو. محمد طویل حامد قصیر، محمد طویل ہے، حامد پست قد ہے. چلیے پست قد ہے. جی ارشاد صاحب. محمد طویل لیکن حامدا قصیر. بالکل صحیح، حامدن بنے گا اس کا اسم لیکن کا، اور منصوب، اور منصوب، جی قصیر خبر. بالکل، تو اسی طرح تمام جملوں میں. جی چلیں. جی. آمنۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا. کسلا، یہ کسلانو کی مؤنث ہے. کسلا، کسلانو کے مؤنث ہے، جی معنی جی لیزی، لیکن مرد کے لیے استعمال ہوگا. جی یہ جی شاید آیا تھا پیچھے، کہیں آیا تھا کہیں جی کسلا جی آیا وغیرہ تھا، جی کہا. دروس میں آیا تھا، اچھا پہلے اول میں، دروس. ہاں. تو یہ جی جی. کسلا جو ہے اس کا مؤنث ہے، کسلا لیزی. جی. ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل. لاکنہ کے ساتھ جب آپ ہوا کو جوڑیں گے تو اس کو متصل فارم میں جوڑیں گے، ہے نا، اس طریقے جی سے. جی حضرت. لاکنہ سہل. یہ چھُ تاکہ یتھ درسس سیارتی. متعلق یہ چھُ ونان تل بنیادی طور یتھ درسس متعلق یُس ونکس پرناوان چھُ اَسہِ، یہِ چھُ أتھۍ سۭتۍ اَسہِ دِوان اِشارٕ. چھُ زیوٗٹھ مگر چھُ سہل. سیارتی قدیمۃ لیکنہا قویۃ. چھُ پرون انجن مگر یہ چھُ قوی، چھُ پرون. پرون چھُ آخر کیا ہے وہ، اردو میں ہے یا کشمیری میں وہ محاورہ پرانی چیز Old کے is gold. متعلق؟ اولڈ از گولڈ انگریزی میں ہے. آج کل تو چلو. اخی متزوج لیکنی او لیکننی عزب. صحیح، دونوں آ سکتے ہیں. اخی متزوج، پانس ژھنن کرتھ بہ تھونس لٹکتھ. لیکنی عزب،
یہ زیادہ فٹ ہوگا اس پر جو جس کا بھائی چھوٹا ہو، اپنے سے چھوٹا، اس نے بازی مار لی اور بڑا بھائی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہوا ہے بیچارہ. صحیح. جی جی. اچھا ایکسپیرینس ہے میرے کو. چلو. ابراہیم فقیر. ہاں. ابراہیم فقیر لیکن عمہ غنی جدا. جدن جدا. ہے نا. ابراہیم فقیر ہے لیکن اس کا چچا بہت امیر ہے. لیکن عمہ غنی جدا. بیتک جمیل جدا لیکنہ صغیر. تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. کہتے ہیں 7واں سوال، اقرأ المثالین، آنے والی 2 مثالوں کو پڑھو. ان 2 مثالوں کو پڑھو، 2 مثالوں کو. ریڈ the 2 examples. ثم ادخل، پھر داخل کرو کأن کو علی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں پر. علما، یہ جانتے ہوئے، یہ خیال رکھتے ہوئے، بأن، کہ کأن من اخواتی ان، وہ بھی ان کے اخوات میں سے ہے. چلیے ارشاد صاحب. من هذا الفتى، کأنہ اخوک. یہ نوجوان کون ہے؟ کأنہ، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں اور دوسری مثال دے رہے ہیں. من هذه من الطفلة، هذه الطفلة، یہ بچی کون ہے نا. کون ہے؟ کأنها کأنها اختک. اختک، اختک. 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 ہاں، گویا کہ یہ جیسے کہ تمہاری آپ کی بہن ہے. بہن ہے. هو زمیلک کأنہ، هو زمیلک کأنہ زمیلوں کا زمیلک. آئے گا نا. تو یہ ہوا کو چینج ٹھیک. کرنا ہے صرف. کأنہ، گویا کہ وہ آپ کا کلاس میٹ ہے نا. کأنہ ہی زمیل. طبیبۃ، ہاں. ہی طبیبۃ کأنہا طبیبۃ. کأنہا، تو اس میں ہا ضمیر جو ہے وہ منصوب ہوگی اور یہ طبیبۃ جی جی اس کی خبر مرفوع ہوگی. مرفوع ہوگی اس کی خبر. ہم طلاب کأنہم طلاب. ہم طلاب، تو یہاں پر پہلے دیکھو مبتدا ہے ہم اور طلاب اس ہم کی خبر ہے. طلاب اس لیکن کی جب خبر. آپ جی نے جی. کأن کو استعمال کیا، کأن داخل ہوگا، وہ ہم کو اپنا اسم بنائے گا ہم تو ہم منصوب ہوگا. منصوب ہوگا. لیکن اس پر نصب ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ ہماری جی ضمائر جو ہیں، ضمیریں، وہ مبنی ہوتی ہیں. ضمیر جو ہے نا، ضمیر پروناؤنس، جی جی. پروناؤنس ہماری ضمائر اس وہ میں مبنی. وہ ہاں، تقدیری ہوگی. وہ تقدیری اسی تقدیری ہی ہوگی. تقدیری اعراب. یہی نہیں تقدیری انت نہیں. مریض. ان میں ضمائر میں تقدیری نہیں ہوتا، ضمائر میں مبنی ہوتا ہے. ضمیریں مبنی اچھا ہوتی اچھا، ہیں. مبنی ہوتا ہے. ہاں جی جی. تقدیری ہوتا ہے ان میں، اسم مقصور میں اور آپ کے غیر منصرف. اسم منقوص میں، غیر منصرف میں، ان میں ہوتا غیر ہے. منصرف ہاں، یہ جو ضمائر ہے نا یہ مبنی ہوتی ہیں، مبنی ایک ہی مبنی فارم ہوتی پر. ہے. جس طرح ہمارے وہ کچھ حروف بھی ہیں ہمارے مبنی، ہے نا، من جی جی. وغیرہ. فعل ماضی وغیرہ، امر حاضر معروف. کأنہم طلاب. انت مریض، انت مریض کأنک مریض. گویا کہ آپ مریض ہیں. تو اس میں کا جو ہے کأنک، تو یہ کا پر جو ضمیر زبر ہے نا، وہ کأن کی وجہ سے نہیں آئی ہے. وہ آلریڈی کا ضمیر متصل جو ہے مذکر مخاطب کے لیے، وہ آلریڈی کا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی کو آپ میں سے کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کا جو ہے شاید اس کے حرف جر مت ہے. کیا کہتے ہیں، حرف جر نہیں ہے نا، اس کے اسم منصوب ہونے کی وجہ سے اس پر زبر ہے. یہ آلریڈی کا جو ہے یہ اسی فارم میں آتا ہے، ضمیر متصل ہے اور یہ منصوب زبر کے ساتھ ہی آتی ہے. یہ منصوب ہونے کی وجہ سے زبر نہیں ہے. ٹھیک. کأنک مریض. یہ حضرت ہوا ہمیں مت اس میں یہ چینج بھی کرنا ہے، جیسے اوپر ہمیں دیا تھا من هذه الطفلة، ہاں پھر اس نے آگے بولا کہ تمہاری بہن جیسی ہے، ہاں. تو ان میں بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا نا. پھر وہ طالب علم ہے، وہ تمہارا بھائی جیسا ہے، ایسے فار ایگزامپل. تو وہی کہہ رہے ہیں نا، کأنہ ضمیل کا، گویا کہ وہ تمہارا کلاس میٹ ہے.
تو آگے یہ کہہ ہوا سکتے ہیں من هذا الرجل كأنه زميلك، اگر اس طرح بنانا چاہو. من هذه المرأة هذه كأنها طبيبة، ایسے. هو مدرس جدید كأنه مدرس جدید. تو اس میں یہ بنا سکتے ہیں من هذا الرجل كأنه مدرس جدید، گویا کہ وہ ایک نیا مدرس ہے. انت اخت مریم، انت اخت مریم اس میں كأنك دیکھیے انت جو ہے كأنك مبتدا، انت مبتدا اور اخت انت انت انت، ہاں انت سوری، اخت انتی اخت انت اخت مریم، مریم آپ جو ہے بہن ہو مریم کی. تو كأنك اس میں اخت مریم. ہاں کأنکی اخت مریم، انتی پہلے مبتدا تھا اور اخت مریم مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. مضاف مضاف الیہ مل ہاں کر خبر. جی خبر. جب انہوں نے اس کو متصل کأن کے ساتھ جوڑا تو کأنکی اخت مریم، کأن ہو گیا آپ کا حرف مشبہ بالفعل، اور اس میں جو ضمیر آئی کہ وہ تو ہے یہاں پہ آئے گا كأنك اخت مریم. کیسے؟ نہیں كأنك، اب یہ اس کی ہے نا یہ ضمیر جو ہے یہی منصوب ہے. ضمیر ہے نا منصوب، کأنکی اخت ضمیر مریم. منصوب. تو جی جی ضمیر جو ہے اس میں وہ ہوگا آپ کا وہ اسم اخت مریم منصوب، خبر ہے. اور اخت مریم پھر سے خبر بنے گی. اس کی بہت اچھا. اب دیکھیے اگلا سوال جو ہے وہ اس کاؤنٹنگ کے بارے میں ہے، 11 سے لے کر 20 تک. دروس اول میں جو ہم نے عادت پڑھا تھا، اب جو ہے اس میں پڑھیں گے ہم وہ 20 تک، لیکن اس والے سبق میں فی الحال صرف وہی مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے نہیں. تو مذکر کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے 11 ہے، یہاں سے 11 سے لے کر 20 تک. یہ والا جو یہ والی اس میں جو کاؤنٹنگ سکھائی گئی ہے عدد آپ کو، یہ سکھایا گیا ہے مذکر کے لیے، یعنی معدود جس چیز کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا مذکر ہو. ٹھیک ہے، معدود آپ کا مذکر ہو، جیسے یہاں پر ہے طالباً، تو یہ آپ کا مذکر ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کے لیے عدد کیا آئے گا. یہ عدد آپ کو رٹا یاد کرنا ہے. احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثت عشرہ 13. یہ ہے ثلاثت عشرہ اس حالت میں جب یہاں سے معدود جو ہے مذکر ہو. ٹھیک ہے، جس چیز کو آپ کاؤنٹ کریں. معدود کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے یہاں سے جو ہے طالباً یہ معدود ہے، معدود جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں جس چیز کو، اور وہ ہے عدد. یہ نمبر جو ہیں یہ عدد ہے. تو جب معدود مذکر ہو اس صورت میں یہاں سے یہ جو اسے عدد مرکب ہم کہتے ہیں. یہ جو دو ہے نا، دو مل کر کرتے ہیں، مل کر بناتے ہیں یہ عدد، اسے ہم عدد مرکب کہتے ہیں. دو الفاظ ہیں نا اس میں، ستتا، احدہ کے معنی ایک، عشرہ کے معنی 10، ایک اور 10. اسنا کے معنی 2، عشر کے معنی 10، 2 اور 10 ہو گئے 12. ثلاثہ کے معنی 3، عشرہ کے معنی 10، تو ثلاثت عشرہ کے معنی 13، 3 10 یعنی 13. تو یہ عدد مرکب کہلاتا ہے، دو سے بنا ہوا عدد، دو عددوں سے بنا ہوا عدد، عدد مرکب. ٹھیک، تو اس میں جب معدود آپ کا مذکر ہوتا ہے تو عدد مرکب کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے اور دوسرا مذکر ہوتا ہے. عشرہ مذکر ہوگا اور پہلا جو جز یہاں سے ہوگا 13 سے لے کر 13 سے، ٹھیک ہے، 11 اور 12 کو چھوڑ کر 13 سے لے کر 19 تک، 13 سے لے کر 19 تک، 11 12 اور 20 کو چھوڑ کر 13 سے لے کر 19 تک جو ہے آپ کا عدد. یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ آپ بھی اپنی کاپیز پر لکھ سکتے ہیں. 13 سے لے کر 19 تک جب معدود مذکر ہو، معدود بھائی کیا ہو؟ مذکر ہو، تو آپ کا عدد آپ کا کیا آئے گا؟ عدد کے دو حصے ہوں گے نا، تو پہلا جز جو ہے وہ کیا آئے گا؟ مؤنث. پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز جو ہے دوسرا جز کیا ہو رہا ہے؟
دوسرا جز جو ہے وہ مذکر ہوگا، عشرہ ہوگا، عشرہ یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث کیا آتا ہے؟ عشرتن، عشرتن، ہے نا؟ ٹھیک ہے، پہلا جز آئے گا مؤنث، دوسرا جز آئے گا مذکر۔ یہ ہو گیا عدد کے بارے میں 13 سے لے کر 19 تک۔ 11 12 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جز جو ہے مذکر ہے، احدہ عشرہ، احدہ عشرہ یہ ہے جب طالباً یہاں پر عدد مذکر ہے، اور اگر یہاں پر عدد مؤنث ہو تو یہاں پر پہلا والا جز بھی احدہ آئے گا، احدہ، احدہ، تو یہاں پر مطابقت ہے، وہ ہم بتائیں گے آگے چل کر۔ فی الحال آپ صرف اتنا یاد رکھو، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا پہلے ہی مرحلے میں، وہ آگے چل کر آپ سیکھیں گے، کیونکہ فی الحال صرف معدود انہوں نے مذکر دیا ہے، تو آپ مذکر کا قاعدہ یاد رکھ لیں۔ 11 کے بارے میں، 11 جو ہے 11 کے بارے میں ہے، جب معدود آپ کا مذکر ہو تو اس کے دونوں جز 11 کے اور 12 کے بھی، 11 اور 12 دونوں کے، ہے نا، عدد مرکب کے دونوں جز وہ مذکر استعمال ہوں گے۔ چنانچہ احدہ بھی مذکر ہے، عشرہ بھی مذکر ہے، اثنا بھی مذکر ہے، عشرہ بھی مذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا معدود یہاں پر مذکر آ رہا ہے، لہذا عدد کے دونوں جز جو ہے مذکر آ رہے ہیں۔ ہو گئے 11 اور 12، اور پھر 20 ہے یہاں سے، تو 20 طالباً، 20 طالب علم، 20 طالب علم، 20، یہ 20 بھی اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں 20s 30s 40s 50s جو ہے یہ دہائی جو ہے یہ، یعنی 10 کا آنکڑا جو ہوتا ہے، ٹینس، یہ ٹینز ہوتے ہیں نا، اس میں ٹینس سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ مشترک ہے دونوں کے لیے، یعنی آپ 20 طالباً یہاں پر مذکر بھی کہہ سکتے ہیں، اور 20 طالبتاً مؤنث کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی بھائی عدد کی بحث، عدد کی بحث امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی، 13 سے لے کر 19 تک۔ پہلے 11 اور 12 کا یہ بھی یاد رکھا ہوگا، 11 اور 12 کا معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے، ٹھیک، اتنا کلیئر۔ پھر 13 سے لے کر 19 تک معدود مذکر تو عدد کا پہلا جز مؤنث اور دوسرا جز مذکر، اور جو پھر دہائی ہیں یعنی ٹینز ہیں ان میں مشترک ہوتا ہے، اتنا یاد رکھ لیں۔ اب معدود کا قاعدہ ہے، معدود کیا ہوگا؟ آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو ہے آپ کا معدود کیا ہوتا ہے؟ مفرد، نہیں، جمع مجرور، ہے نا، ثلاثۃ رجال، ہے نا، ثلاثۃ نساء، تو جمع مجرور آتا ہے وہاں پر 3 سے لے کر 10 تک، لیکن یہاں 11 سے لے کر آپ کا بالکل 99 تک، 11 سے لے کر 99 تک، یہ یاد رکھ لیں، 11 سے لے کر 99 تک آپ کا معدود جس چیز کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا آئے گا مفرد اور منصوب، مفرد منصوب، ٹھیک ہے بھائی، واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں 11 طالباً، 12 طالباً، 13 طالباً، 14 طالباً، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، تو دیکھ لیں 11 12 13 14 کے لیے 11 طالباً، 11 طالب علم، 12 طالباً، اصل میں تھا اثنانی، کیا تھا بھائی؟ اثنانی، کیونکہ 2 کے لیے عربی میں اثنانی آتا ہے، تو پھر یہ جب عشرہ کے ساتھ مل گیا تو یہ نون اس کا اومٹ ہو گیا، تو 12 بن گیا۔ 12 آپ نے سنا ہوگا، وہ شیعوں کا فرقہ 12 ان کو کہتے ہیں، چونکہ وہ 12 اماموں کے قائل ہے، 12 ہے نا، 12 ان کو کہتے ہیں، 12 اماموں کے قائل ہے۔
شیعوں میں تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام ہمارے نبیوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں نعوذ باللہ، اور نبیوں سے زیادہ معصوم ہیں، اس لیے ہمارے علماء جید علماء مثلا مفتی سعید صاحب جیسے پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مغفور و مرحوم کرے، جید عالم تھے، بڑے دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، تحفۃ العلمائی میں نے پڑھا ہے، ان کی ترمذی کی تقریر ہے جو کتابی شکل میں موجود ہے، اس میں پڑھا کہ امام جو کہ ہم کہتے ہیں ہم امام مہدی یا امام حسین، امام حسن، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے شیعوں کے عقیدے کو، یہ جو خصوصاً اثنا عشریہ والے ہیں، باقی امامت کے قائل، یہ تو سارے ہی ہیں ان کے امامت کے قائل، اور 12ویں امام کے یہ بھی منتظر ہیں حضرت مہدی کے، تو ان کے لیے امام نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شیعوں کے عقیدوں کو تقویت ملتی ہے۔ امام علی پھر کہتے ہیں علیہ السلام، اسی طرح امام حسن علیہ السلام، تو اس سے یہ تو انہی کا عقیدہ ہے، ان کو 12 امام مانتے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین، سیدھا کہنا چاہیے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اسی طرح حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ امام اور علیہ السلام لگا کر یہ شیعوں کے عقیدوں کی طرف، اور ہمارے خطبہ بھی، اور بعض ہمارے بعض خطبہ جو ہے اکثر، بلکہ خطیب حضرات جو ہیں، خطیب جو وائزین ہیں، ان کو سنا ہم نے امام وغیرہ کہتے ہوئے، اور بعضوں کو کبھی کوئی عالم بھی کہہ دیتے، انہیں جو ہے اس چیز کی طرف اتنا تنبہ نہیں ہوتا، یعنی ذہن نہیں جاتا، نکل جاتا، چونکہ عادت ہوئی ہوتی ہے، کتابوں میں بھی اب چھپ گیا ہوتا ہے، یا عادت ہو چکی ہوتی ہے اب، تو اس وجہ سے نکل جاتا ہے زبان سے۔ 12 طالبا، 13 طالبا، 13 طالب علم، 14 طالبا، 14 طالب علم، 15 طالبا، 15، 16 طالبا، 16، 17، 17، 18، 18، 19، 20 طالبا، 20، 20 کہتے ہیں 20 کو، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد دیکھ لیجیے، اقرا ما یلی، آنے والی اس چیز کو پڑھو، ثم اکتبہ مع کتابت الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، پھر اس کو لکھو، جو آنے والی مثالیں ہیں ان میں جو پھر ارقام ہیں، نیومیریکلز ہیں، رقم کی جمع ارقام، نمبرز ہیں، انہیں حروف میں لکھو، حروف یعنی ورڈز میں لکھو۔ فی الفصل 19 طالباً، کون کرے گا بتاؤ جلدی، چند 1 منٹ رہ گیا اس میں، یہ ایک سوال کریں گے۔ 2 participants raised hand، ارشاد صاحب، عبدالوحید صاحب اور شوکت احمد راجہ صاحب، چلیے شوکت صاحب کریں گے جلدی سے۔ فی الفصل 19 طالب علم، في الفصل 19 طالبا، صحیح۔ عندي 15 کتاباً باللغة العربية و12 کتاباً باللغة الفرنسية، عندي 15 كتابا باللغة العربية و12 كتابا باللغة الفرنسية۔ صحیح۔ رأى یوسف علیہ السلام فی المنامی 11 کوكباً، یوسف علیہ السلام نے دیکھے لا خواب میں 11 ستارے۔ 11 كوكبا، 11، 10 كوكبا، عندي 20 ریالا، میرے پاس 20 ریال ہیں، عندي 20 ريالا، صحیح۔ یہ 20 ریالا مبتدا بنے گا مؤخر، اور عندی جو ہے متعلق خبر بنے گا، عندی ریالا، یعنی کیا کہتے ہیں، 20 ریالا موجود عندی، ایسے۔ کم فندقا فی هذا الشارع، اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں، فیہ 13 فندقا، اس میں 13 ہوٹل ہے، فيه 13 فندقا، فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، یہ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، جماعت فنادق۔ فی هذه المدینہ 14 مسجدیں، اس شہر میں 14 مسجدیں ہیں، مسجدیں ہونی چاہیے، في هذه المدينة مدینہ 14 مسجدا، مدینتی، مدينة، ہاں یہ حاضی کا بدل آئے گا نا، صحیح، هذه المدينة 14 مسجدیں، صحیح، 14 مسجدا، ہاں، لیکن یہ مسجدیں بالکل 2 فٹ کے فاصلے پہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے دور دور، اور شہر میں جو مساجد ہوں بالکل جو چھوٹی مسجدیں ہوں ان میں جمعہ قائم کرنے کا کیا مقصد،
جمعہ ایک جگہ جامع مسجد میں ہو، یہ پتہ نہیں کیا پریکٹیشل پڑی ہے، چندہ جمع کرنے کے لیے جو ہے 2 صفحے کی مسجد میں جو ہے جمعہ قائم کرتے ہیں. ارے جامع مسجد کس لیے ہے پھر؟ دماغ کام نہیں کرتا. ثمن هذا الكتاب، ہاں ثمن هذا الكتاب هذا الكتاب 17 ریال. صحیح، اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے، 17 ریال. چلے فی هذا الكتاب، فی هذا الكتاب 20 درسا. اس کتاب میں 20 درس ہیں. فی السنة فی السنتی، فی السنة 12 شهرا. صحیح، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. چلیے اس میں باقی سوال رہ گئے، دے رہے ہیں ابھی یہ. چل اس کو کل کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.